وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله مولانا العظیم صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے چکوالیا تلگنگ میں آج کی اس خوبصورت تقریب میں آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں علماء کرام کی ایک تعداد اس وقت اس محفل میں موجود ہے اور مجھ سے قبل آپ بڑے خوبصورت انداز میں حضرت عثمانی صاحب سے بیان سماعت فرما چکے ہیں مجھے مولانا مفتی شاہد عقیل صاحب انہوں نے ٹائم 2 بجے کا کہا اور موضوع 3-4 میرے حوالے کر دیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کی طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے مختصر اور سادہ لفظوں میں 2-4 باتیں آپ کے حوالے کر سکوں اللہ رب العزت مجھے دین اسلام سے متعلقہ گفتگو قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اسی پر اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے بچے نے قرآن مجید حفظ کیا ہے محمد طیب فاروقی
اللہ اسے عالم بعمل بنائے۔ کسی نے امام غزالی رحمہ اللہ سے پوچھا تھا کہ قرآن کیا ہے؟ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا قرآن میں تجھے کیا بتاؤں کہ کیا ہے، چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ تو پوچھنے والوں نے کہا کہ آپ نے چھوٹا بھی کہہ دیا، بڑا بھی کہہ دیا، آسان بھی کہہ دیا، مشکل بھی کہہ دیا۔ جو چیز چھوٹی ہو وہ بڑی نہیں ہوتی، جو بڑی ہو وہ چھوٹی نہیں ہوتی، جو آسان ہو وہ مشکل نہیں ہوتی، جو مشکل ہو وہ آسان نہیں ہوتی۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چھوٹا اتنا ہے قرآن کہ ایک بچے کے ایک ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور بڑا اتنا ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو اس میں سمو کے رکھ دیا ہے۔ آسان اتنا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ طیب فاروقی جیسا چھوٹا سا بچہ 2 سال 2.5 سال کے عرصے میں اسے کمپیوٹر کی طرح اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ آسان اتنا ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ آج تک بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے دانشور اس کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے رہے، موتی نکالتے رہے، ان سب کی انتہا آ گئی، لیکن قرآن کی انتہا کوئی نہیں پا سکتا۔ قرآن جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں، بے عیب کتاب، لا ریب کتاب۔ کسی اور کتاب کو پڑھنے کے بعد کوئی بندہ نظریہ بناتا ہے کہ یہ کتاب میں نے پڑھ لی ہے، میرا یہ ذہن بنا ہے، اس کے بارے میں اگر مصنف یوں لکھتا تصنیف یوں ہو جاتی، مؤلف یوں لکھتا تالیف یوں ہو جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی کتاب پڑھنے کے بعد تجھے نظریہ نہیں بنانے دوں گا، میری کتاب بعد میں پڑھنا، پہلے عقیدہ بنا، ابتدا میں لگا دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے، شک سے پاک کتاب، لا ریب کتاب، بے عیب کتاب۔ اللہ کب سے لا ریب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لوح محفوظ پہ تھی، وہاں بھی لا ریب۔ تھوڑا سا مسکرائے کہ مجھے تھوڑا سا آگے چلنے دینا، میں تاکہ جلدی جلدی باتیں مختصر وقت میں ڈھیر ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ لوح محفوظ پہ تھی تب بھی لا ریب۔ لوح محفوظ سے میں نے اٹھائی، جبریل کے حوالے کی، جبریل پہ شک نہ کرنا، اسے میں نے امین بنایا ہے۔ سبحان اللہ کو آپ کو عقیدے میرے جملوں سے ملیں گے انشاءاللہ، میرے جملوں سے عقیدہ آپ نے خود چننا ہے۔ جبریل کے میں نے حوالے کی، جبریل پہ شک نہ کرنا تب بھی لا ریب۔ جبریل نے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر پہنچائی تب بھی لا ریب۔ مصطفیٰ کے قلب اطہر سے مصطفیٰ کے لبوں پہ آئی تب بھی لا ریب۔ لبوں سے نکل کر صدیق کے کانوں میں پہنچی تب بھی لا ریب۔ صحابہ تک آئی تب بھی لا ریب۔ حضور کے لبوں سے نکل کر عثمان کے ورق پہ آئی تب بھی لا ریب۔ معاویہ کے قلم پہ آئی تب بھی لا ریب۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ زیادہ گفتگو کا اس وقت موقع بھی نہیں ہے اور میں زیادہ اتنی لمبی چوڑی کر بھی نہیں سکتا۔ میں ایک آپ کے حوالے خوبصورت بات کا صرف ایک حصہ 2 منٹوں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کتاب اللہ رب العزت نے محبوب کے قلب اطہر پر پہنچائی۔ کتاب ساری کتابوں سے اعلیٰ ہے، کیونکہ محبوب کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے۔ ایک دن صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے نا، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک صحابی کہہ رہے تھے اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔ حیران ہو رہے تھے اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، بڑا مقام ہمارے آقا کا ہے، اور ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ یہ باتیں کر رہے تھے تو پیارے آقا تشریف لے آئے، پوچھا کیا بات کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔
میرے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مجھے حبیب اللہ بنایا۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، حبیب بھی کہتے ہیں دوست کو، لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس سے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں، جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ کتاب اللہ نے محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرمائی، اور حضور کا مقام کسی بھی شخصیت کو کوئی پڑھنا چاہے، میری توجہ سے جملے سنیے گا، جتنی آپ کی توجہ ادھر ادھر ہوگی میری باتیں بھی ادھر ادھر ہو جائیں گی۔ کوئی کسی شخصیت کو پڑھنا چاہے، اس کے متعلق جاننا چاہے، ہر ایک شخصیت کا تعارف اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے اور اس کی وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی وہ شخصیت ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، خطیب ہے، واعظ ہے، مبلغ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مذہبی لیڈر ہے، سیاسی قائد ہے، سماجی قائد ہے، پروفیسر ہے، صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ میرے جملے آپ کے عقائد کے لیے ہیں، میرے اپنے عقیدے کے لیے ہیں، میرے کام آئیں گے، آپ کے کام آئیں گے، محض لذت کے لیے نہیں ہیں، یقین جانو باوضو کھڑا ہوں، محض لذت کے لیے نہیں ہیں، عقائد ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں آئیں گے، میرے نامہ اعمال میں آئیں گے۔ توجہ سے سنیے گا، ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے۔ فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں جگہ تعلیم حاصل کی، فلاں قبیلے میں شادی ہوئی، فلاں جگہ پڑھتا رہا، فلاں جگہ پڑھاتا رہا، فلاں تنظیموں میں رہا، فلاں جگہ کام کیے، سماجی کام کیے، فلاں جگہ کاروبار کیے، اتنی عمر میں فلاں جگہ انتقال ہو گیا، سوانح حیات بند ہو جاتی ہے، کتاب مکمل ہو جاتی ہے، زندگی کا باب مکمل ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کا تعارف، بڑی توجہ، ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے، میرے آقا کا تعارف نہ ولادت سے شروع ہوتا ہے نہ وفات پہ ختم ہوتا ہے، میرے آقا کا تعارف عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔ اب جسے یہ جملہ تھوڑا سا اس کے ہلکی پھلکی سینے میں گدگدی کرے گا نا، صرف وہ مسکرائے گا، اور باقیوں تو میرے چلو سب کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ، میں یہ نہیں کہتا۔ آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا، حضرات توجہ، ولادت سے وفات پہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی آقا کا تذکرہ میلاد سے شروع نہیں کرتے، وفات پہ ختم نہیں کرتے۔ شمالی صاحب، آقا کا تذکرہ میلاد سے شروع نہیں ہوتا، ہم کیوں شروع کریں؟ اور سنیو، بولو نا میرے ساتھ ذرا۔ آقا کا تذکرہ ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے آقا کا تذکرہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھی، فلکیات نہیں تھی، ایک رب تھا۔ بولو نا میرے ساتھ، محبت سے بولو۔
جس طرح یہاں آج ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں نا، رب نے بھی عالم ارواح میں محفل سجائی ہے، اور اس محفل کو سجا کر نبیوں کو اکٹھا کر کے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے اللہ فرماتے ہیں نبیوں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، شرافت بھی دوں گا، لیکن سنو پھر میرا محبوب آئے گا، پھر آمنہ کا لال آئے گا، پھر عبداللہ کا در یتیم آئے گا، پھر صدیق کا یار آئے گا، پھر بلال کا غمخوار آئے گا، پھر زہرا کا بابا آئے گا، پھر حسنین کا نانا آئے گا۔ آج میرے ساتھ عہد کرو، جب میرا پیارا آ جائے گا اس پر ایمان لاؤ گے تو قاضی کو کہنے دو دوسری محفل جو رب نے عالم ارواح میں سجائی ہے، اس محفل کے سامعین انبیاء، مقرر خدا، موضوع شان مصطفیٰ۔ ذرا مسکرا کے کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، کہاں سے؟ کہاں سے؟ ابھی کچھ بھی نہیں بنا، ابھی کچھ بھی نہیں بنا، اور جو محبوب کو کتاب دی قرآن، اس کا تذکرہ کہاں سے؟ اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، نون حروف مقطعات میں سے ہے، والقلم، اللہ فرماتے ہیں مجھے قلم کی قسم، وما یسطرون، لکھی ہوئی سطروں کی قسم۔ علماء نے لکھا ہے کہ سطریں لکھنی تھی، پہلے قلم بنایا، اور لکھا ہے علماء نے کہ حضرت آدم کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قرآن لکھا۔ مجھے اپنے ذوق میں یوں کہنے دو، آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، نوح کا سفینہ بعد میں لکھا، ابراہیم کا کرینہ بعد میں لکھا، یوشع کا جہد بعد میں لکھا، الیاس کا تقویٰ بعد میں لکھا، موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا، یوسف کا جمال بعد میں لکھا، دن اور رات بعد میں لکھے، سب سے پہلے زہرا کے بابا کے لیے قرآن لکھا۔ مسکراہٹ ذرا تھوڑی ہے، غصے میں بیٹھے ہو؟ سب سے پہلے قرآن لکھا، اور سب سے پہلے آقا کا تذکرہ کیا۔ یہاں پہ میں ایک بڑا لطیف سا نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا نبیوں تم سارے پہلے جاؤ گے، میرا محبوب بعد میں آئے گا۔ کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا کہ تو ایک پیچھے رہ جائے گا جو میرے محبوب کے بعد آئے گا۔ کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا کہ تو پیچھے رہ جائے گا جو میرے محبوب کے بعد آئے گا، نہیں فرمایا جو نبی ہے وہ میرے محبوب سے پہلے ہے۔ جو آقا کے بعد دعویٰ کرے وہ نبی نہیں جھوٹا ہے، وہ نبی نہیں جھوٹا ہے۔ آقا کے تذکرے پہلے۔ یمن کا ایک بادشاہ گزرا ہے طبہ نام کا، اس کا بیٹا یثرب میں شکار کھیلنے کے لیے آیا اور یہاں قتل ہو گیا۔ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ بیٹا آیا شکار کرنے کے لیے اور قتل ہو گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ خود فتوحات کرتے ہوئے یثرب کے قریب پہنچ گیا۔ یہاں اس نے یثرب والوں کو کہا باہر نکلو، میں لڑنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ یثرب کے لوگ چاروں نہ چار باہر نکلے، ہلکی پھلکی جھڑپ ہوئی۔ شام کو طبہ، اس کے فوجی، اس کے خدام، اس کے وزراء باہر خیمے لگا کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، تو دیکھا کہ یثرب کے لوگ اس کے لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا بڑے عجیب لوگ ہو، میں تم سے جنگ کرنے کے لیے آیا، تم سے لڑنے کے لیے آیا، اور تم کھانا لے کر آ رہے ہو۔ تو یثرب کے لوگوں نے کہا تو بے شک ہم سے لڑنے کے لیے آیا ہے لیکن ہے تو مسافر، کھانا کہاں سے کھائے گا؟ اس بستی کی فطرت میں اللہ نے مہمان نوازی رکھی ہے۔
اس نے اپنے فوجیوں کو کہا صبح جنگ نہیں ہوگی، اپنے علماء کو بلوایا، پوچھا کیا ماجرا ہے، یہ کیسی بستی ہے، میں جنگ کے لیے آیا ہوں اور یہ کھانا لے کر آ رہے ہیں، میری خدمت کر رہے ہیں۔ علماء نے کتابیں کھولی، علماء اس کے یہودی ہیں، انہوں نے کتابیں کھولی، کتابیں کھول کے پڑھ کے اسے بتایا تو اس بستی کو ختم نہیں کر سکتا، اس بستی میں اللہ کا آخری پیغمبر آئے گا، جب وہ ہجرت کریں گے یہ بستی ان کا مسکن بنے گی۔ طبا نے یثرب میں ایک عالیشان مکان تعمیر کرایا، مکان تعمیر ہو گیا، اس کی چابی بڑے سردار کے حوالے کی اور کہا یہ مکان طبا کا نہیں اللہ کے اس آخری پیغمبر کا ہے، ہو سکتا ہے میں اس کا زمانہ نہ پاؤں لیکن یہ چابی اور ساتھ خط لکھا، وصیت نامہ لکھا، یہ چابی اور وصیت نامہ تیری نسل میں چلتا رہے یہاں تک کہ اس پیغمبر تک پہنچ جائے۔ وہ چابی اور وصیت نامہ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچ گیا۔ تھوڑی سی آواز میں اور مسکراؤ میں اگلا جملہ عرض کروں۔ آپ نے آج تک یہ جملہ سنا، پیارے آقا ابو ایوب انصاری کے مکان میں جا کے ٹھہرے، آج قاضی سے جملہ سنو اور لذت حاصل کرو، پیارے آقا ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں ٹھہرے، جناب حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری میرے آقا کے مکان میں ٹھہرے رہے۔ اللہ آپ کو مدینے لے جائے۔ آپ مدینہ شریف جب جائیں گے مواجہ شریف پہ آپ سلام پیش کریں گے نا، مواجہ شریف پہ جب آپ سلام پیش کریں گے آپ کی پیٹھ ہوگی بیت اللہ کی جانب، آپ کے سامنے ہوگی جالیاں، آپ وہاں سے گزرتے ہوئے جیسے ہی باب بقیع سے باہر نکلیں گے دائیں ہاتھ پہ جو پہلی چھتری ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ مکان تھا۔ اسی لیے پیارے آقا نے فرمایا اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے، اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا، اونٹنی یہاں آ کے بیٹھی اور یہاں بیٹھتے ہی پیارے آقا نے فرمایا طبا کا خط لے آؤ۔ یثرب کے لوگ پکار اٹھے واقعی آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ ہر ایک کا تذکرہ آنے کے بعد ہے، میرے آقا کا تذکرہ آنے سے پہلے ہے، ولادت سے پہلے ہے، میلاد سے۔ بولنا میرے ساتھ، اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ میں بڑا مختصر وقت ہے اور بہت ساری باتیں آج کرنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن اس میں سے بالکل چن رہا ہوں باتیں تاکہ تھوڑی تھوڑی کر کے میں کسی اہم موقع پر پہنچ سکوں۔ اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ آپ کہیں کہ محبت تو ہمیں ہے، غلام ہیں رسول کے، غلامی رسول میں میں کسی پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا، یہ وہ نعرہ ہے جو آپ بھی لگاتے ہیں میں بھی لگاتا ہوں، ہماری محفلوں میں لگتا ہے، ہمارے جلسوں میں لگتا ہے، ہمارے بچے کو یاد ہے غلامی رسول میں موت بھی۔ کبھی سوچا ہم نے کہ یہ ہم کیا بولتے ہیں؟ نہیں سوچا اس لیے نہیں کہ سوچ کے کیا کرنا ہے، کہنا ہی تو ہے۔ عمر عثمانی سے کہنا ہی تو ہے، کہہ دیا ہم نے۔ بہت سارے جملے ہم اس لیے بولتے ہیں کہ بس وہ سنے ہوئے ہیں اور کہنے ہیں اور کہہ دیے ہیں، ان کی تہ میں کبھی نہیں سوچا کہ یہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ قاضی صاحب قدم بڑھاؤ، پیچھے مڑ کے ویکھو بندہ ایک نہیں لبلا ہے، توجہ ہے۔ موت بھی قبول ہے، کبھی سوچا ہے یہ کیا جملہ ہے؟ یہ آخری حد ہے جس کو جا کے ہم نے ہاتھ لگایا ہے، موت، اس کے آگے تو کچھ نہیں۔ میں ایک جملہ تلگنگ والوں، مضافات والوں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے۔ آپ کا کوئی دوست ہو وہ آپ سے کوئی چیز طلب کرے، اسے دو گے؟ کھل کے بولو میں کچھ نہیں مانگ رہا، دیں گے اسے؟ اگر محبت سچی ہوئی، ڈرامہ نہ ہوا فیس بک والا، محبت سچی ہوئی تو دے دیں گے نا۔ میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، حضرات علماء کرام میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہیں، میں طالب علم ہوں، بہت چھوٹا ہوں، میں تو اتنا چھوٹا ہوں کہ لفظ چھوٹا بھی مجھ سے بڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے محبت مانگی ہے، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، حضور نے امت سے محبت طلب کی ہے، امتیوں مجھے محبت دو، مجھے محبت چاہیے۔
یا رسول اللہ کیسی محبت؟ توجہ سے سننا، کوئی کسی طبقے سے آیا ہے، کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، توجہ سے میرے جملے سنیے گا اور اسے دل پہ لکھیے گا، کوئی کسی دارالافتاء پہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی مفتی کے پاس فتوے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور جماعت پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں، میرا یہ جملہ سن لو، حضور کا فتویٰ سنانے چلا ہوں، ہر بندہ اپنے گریبان میں خود چھانک کر اپنا ایمان ٹٹول سکتا ہے۔ میرا جملہ سنیے گا، آقا فرماتے ہیں مجھے محبت دو، مجھے محبت چاہیے۔ یا رسول اللہ کیسی محبت؟ کیسی محبت؟ آقا فرماتے ہیں اپنی دولت سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ یا رسول اللہ بس کافی ہے اتنا؟ فرمایا نہیں، والدین سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ یا رسول اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ یا رسول اللہ بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ اب توجہ سے جملے سنیے گا، دوسروں پہ تنقید کرنا تو بڑی آسان ہے نا، آج ہمارے گلی محلوں میں، ہمارے ممبر و محراب سے، ہمارے بازاروں میں یہی تنقیدیں ہیں۔ بڑی توجہ سے جملہ سنیے گا، یا رسول اللہ اگر نہ کر سکوں اتنی محبت تو حضور فرماتے ہیں لا یؤمنو، پھر تو مومن نہیں ہے، پھر تو مومن۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں فرمایا کہ اتنی محبت کر؟ اگر آقا اتنا فرماتے مجھ سے اتنی محبت کر جتنی والدین سے کرتا ہے، یقین جانو بڑی بات تھی۔ اگر آقا یہ فرماتے مجھ سے اتنی محبت کر جتنی اپنی اولاد سے کرتا ہے، بڑی بات تھی۔ اگر آقا یہ فرماتے مجھ سے اتنی محبت کر جتنی خود سے کرتا ہے، یقین جانو بڑی بات تھی۔ آقا فرماتے نہیں، اتنی نہیں چاہیے، ان سب سے زیادہ کر۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے ہو؟ ان سب سے زیادہ کر۔ آقا نے یہ کیوں فرمایا؟ آقا فرماتے اس لیے کہ تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا، کبھی خوشی آئے گی، کبھی تو تجارت کرے گا، کبھی معیشت سنبھالے گا، کبھی سیاست کرے گا، کبھی صلح کرے گا، کبھی جنگ کرے گا، کبھی دوستیاں کرے گا، کبھی رشتہ داریاں کرے گا۔ ہر موقع پر ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی باپ کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی بیوی کی خواہش اس موقع سے متعلق، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی ملا کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی مورخ کی ناجائز تحریریں، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی فسادی لیڈر کی باتیں، ایک طرف ہوگا میرا حکم، میری سنت، ایک طرف ہوگی برادری کی رسم۔ اگر محبت کا حکم ہوتا برابر، تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو، حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے اولاد کی مانو، حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے لیڈر کی مانو، حکم برابر ہے۔ آقا فرماتے حکم برابر نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب میری بات آ جائے، میرا حکم آ جائے، میری حدیث آ جائے، میری سنت آ جائے، میری طریقت آ جائے، میرا طریقہ آ جائے، میری ادائیں آ جائیں، پھر سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے، محمد کے دامن سے جڑ جا۔ اگر جملہ سمجھ آیا ہے تو ذرا بولو سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا ہے، ساری کائنات کا امام بنا کر بھیجا ہے، میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا ہے، مرکز کائنات بنا کر بھیجا ہے، ہادی کائنات بنا کر بھیجا ہے، روح کائنات بنا کر بھیجا ہے، حسن کائنات بنا کر بھیجا ہے، رونق کائنات بنا کر بھیجا ہے، بہار کائنات بنا کر بھیجا ہے، فخر موجودات بنا کر بھیجا ہے، جمیع الحسنات بنا کر بھیجا ہے، جامع البرکات بنا کر بھیجا ہے، خیر الانام بنا کر
بھیجا ہے، سید العرب والعجم بنا کر بھیجا ہے، جمیل السیم بنا کر بھیجا ہے، تاجدار حرم بنا کر بھیجا ہے، چراغ حرم بنا کر بھیجا ہے، عادل بے عدیل بنا کر بھیجا ہے، دعائے خلیل بنا کر بھیجا ہے، لطف رب جلیل بنا کر بھیجا ہے، صادق و امین بنا کر بھیجا ہے، خیر الورا بنا کر بھیجا ہے، بدر الدجا بنا کر بھیجا ہے، احمد مجتبیٰ بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا ساری کائنات کے سردار ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے حضور سے کہ ہر قدم پر، ہر موقع علماء سے آ کے پوچھ کے یہاں میرے حضور کی ادا کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ محبت کے لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے مرنے کے لیے تو حرام ہے، لیکن اگر آقا حکم فرمائیں چھلانگ لگا دے تو واجب ہے۔ یا رسول اللہ، یہ محبت، یہ لائٹ روشن ہے نا، آپ ابھی رات کو لائٹیں روشن کریں گے تو کبھی سوچئے گا کہ یہ جو لائٹ روشن ہے یہ یہیں سے جگمگا رہی ہے۔ میری باتیں عزیزوں سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ یہیں سے جگمگا رہی ہے۔ اس کی کیبل کو، تار کو پکڑ کے لے چلیں تو وہ بورڈ تک جائے گی۔ سر ہلا دیں۔ بورڈ سے وہ کرنٹ آ رہا ہے، وہ لائٹ روشن ہے، نہیں پھر اسے لے کے جائیں وہ میٹر تک جائے گی۔ کیا میٹر سے آ رہی ہے لائٹ؟ اسے لے کر جائیں وہ پول تک جائے گی۔ کیا پول سے آ رہا ہے کنیکشن؟ اسے لے کر جائیں وہ ٹرانسفارمر تک، ٹرانسفارمر سے پھر گریڈ اسٹیشن تک، پھر اس سے پاور ہاؤس تک۔ لائٹ کا یہاں پہ روشن ہونا بتا رہا ہے کہ اس کا کنیکشن پاور ہاؤس تک ہے۔ بڑا قیمتی جملہ میں سنانے چلا ہوں اور مجھے بڑا دکھ ہوگا کہ آپ نے اگر یوں کر کے ٹال دیا، بڑا دکھ ہوگا۔ بڑا قیمتی جملہ سنانے چلا ہوں، یقین جانو، اور بخیل پہ دکھ ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں بخیل کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، یہ بھی حضور کا فرمان ہے۔ اور جنت کی خوشبو کئی میلوں تک، کئی 100 سالوں کی مسافت تک آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ بہت دور ہوگا جنت سے۔ بخیل، مسکراہٹ دینے میں بھی اگر بخیلی ہو تو پھر تو میرے خیال میں عجب ہی گزارا ہے۔ اس لائٹ کا یہاں پہ روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن پاور ہاؤس تک ہے۔ یہاں پر مساجد آباد ہیں، مدارس آباد ہیں، علماء حق کے بیانات ہیں، حق گوئی ہے، حق بات کی جا رہی ہے۔ طیب جیسے بچے قرآن حفظ کر کے روشنی پھیلا رہے ہیں، یہ روشنی یہاں پر بتاتی ہے کہ ہمارا کنیکشن گنبد خضرا تک ہے۔ توجہ، جملہ سنیے گا میرا۔ یہ روشنی یہاں پہ بتاتی ہے کہ ہمارا کنیکشن گنبد خضرا تک ہے، ہمارا کنیکشن مدینے تک ہے۔ ٹرانسفارمر ذریعہ بنا، گریڈ اسٹیشن ذریعہ بنا، تار ذریعہ بنی یہاں پہ روشنی کے لیے، اور اس روشنی کے لیے ذریعہ جماعت پیغمبر بنی ہے۔ سبحان اللہ کہہ ذرا، سبحان اللہ کہہ۔ کون روشنی کے ذریعہ بنی ہے؟ کیسے محبت کریں حضور سے؟ محبت کر کے جنہوں نے سکھائی، اور ان کا پھر مقام کیا بنا؟ وہ جنہوں نے حضور سے محبت کا دم بھرا، ان کی حیثیت کیا بنی؟ سامنے دیکھا حضرت سفینہ نے کہ شیر آ رہا ہے، جنگل میں ہے، راستہ بھول گئے ہیں، تو جنگل کے شیر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں ہے تو شیر اور میں ہوں تیری خوراک، لیکن سن میں محمد کا غلام ہوں۔ میں کس کا غلام ہوں؟ محمد کا غلام ہوں۔
ہے علماء نے لکھا ہے کہ شیر گردن جھکا لیتا ہے اور آگے آگے چلتے ہوئے حضرت سفینہ کو قافلے تک چھوڑ کے آپ کی سبحان اللہ کے صدقے جاؤں میں. روم کے بادشاہ نے ایک جاسوس بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے. جنہوں نے حضور سے محبت کی ان کا مقام کیا بنا؟ ہم نے تو دعویٰ کیا ہے نا محبتوں کا. روم کے بادشاہ نے جاسوس بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے. وہ جاسوس ہے، بہروپیہ ہے، چلاک ہے. وہ آیا اور مدینے میں آ کے پوچھتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے. صحابہ نے تابعین نے بتایا کہ یہاں تو ایسا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. کہاں ہے آپ کا امیر المومنین حاکم؟ تو صحابہ نے کہا باہر چلا جا، جہاں پہ صحرا ہے، پہاڑ ہیں، جنگل ہے، وہاں پر بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے. وہ عمر کے غلاموں میں آ کے کہوں سبحان اللہ. صحابہ پہ لوگ چینلوں پہ بیٹھ کے بکواس کر رہے ہیں اور آپ یہاں تو تھوڑا سا بولے نا تاکہ ان کی آواز کو ہم دبائیں وہاں پہ. وہ دیکھتا ہے کہ واقعی امیر المومنین حضرت عمر ہیں اور وہ اونٹوں کو کبھی ادھر سے ہانک رہے ہیں، کبھی ادھر سے ہانک رہے ہیں. اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا. یہ چالاک ہے، یہ ڈیوٹی کسی عام بندے کو تو سونپی نہیں جاتی کہ تو نے امیر المومنین کو قتل کرنا ہے، خلیفۃ المسلمین کو تو نے قتل کرنا ہے. اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا. اسے ایک گھنا درخت نظر آیا. اس کے ذہن نے کام کیا کہ عمر سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اس درخت کے نیچے آ کر لیٹے گا. یہ اس درخت کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا. اتفاق سے حضرت عمر اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹے. اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹے. یہ اب اس انتظار میں ہے کہ ان کی آنکھ بند ہو اور میں حملہ کروں. ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر ایک کونے سے ایک شیر نکلا. یہ خوش ہو گیا. اس نے کہا جو کام میں نے کرنا تھا وہ درندہ کر دے گا، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. جو کام میں نے کرنا ہے وہ جو شیر کر دے گا، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. میں چکوال والوں، تلگنگ والوں، میں یہاں سے کوئی دکھ لے کے نہیں جانا چاہتا. آپ اتنے ناراض ہو کے مجھ سے نہ بیٹھیے گا. اس نے کہا کہ جو کام میں نے کرنا ہے وہ یہ کر دے گا، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. خوش ہو گیا. میں اگلی بات مفتی شاید عقیل صاحب نہیں سناؤں گا اگر یہ جملہ میرا خاموشی میں یوں ہی بہ گیا تو. علماء نے لکھا ہے یہ ادھر بیٹھ کے خوش ہوتا ہے کہ جو کام میں نے کرنا تھا وہ درندہ کر دے گا، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. علماء نے لکھا ہے جتنی دیر تک جناب عمر سوتا رہا، شیر اس کے ارد گرد گھوم کر پہرا دیتا رہا. ادھر حضرت عمر کی آنکھ کھلی، شیر نے سلام کیا، ایک کونے سے نکل گیا. اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ارے عمر، تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے. تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے. میں اپنے وجدان میں کہہ رہا ہوں جناب عمر نے کہا ہوگا اوے پگلے تو نے دیکھا نہیں، میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ایک دفعہ ذرا پھر کہو سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں صحابہ کے، وہ جنہوں نے حضور سے محبتیں کی ہیں، جو حضور کے غلام بنے ہیں. اللہ نے درندوں کو ان کا غلام بنا دیا، اللہ نے جانوروں کو ان کا غلام بنا دیا، پوری انسانیت کو ان کا غلام بنا دیا، جنہوں نے حضور سے محبتوں کے دم بھرے. ارے پگلے تو نے دیکھا نہیں، میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے. تو مجھے کہنے دینا، مانتا ہے نا تبھی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے نا علی.
مانتا ہے تبھی خلیفہ مان کر بیعت کر رہا ہے نا علی، مانتا ہے نا، مانتا ہے نا۔ تیرے جو بیٹے کے لیے کوئی رشتہ لے کر آئے تو اس کی بات تب مانے گا نا جب پہلے اسے مانے گا۔ تیرے جو بیٹے کے لیے کوئی رشتہ لے کر آئے اس کی بات تب مانے گا نا جب پہلے۔ فارس فتح ہوا، ایران فتح ہوا، غلام آ رہے ہیں، شہزادیاں آ رہی ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے۔ حضرت عمر دیکھتے ہیں شہزادی آئی ہے، منبر پہ جلوہ فروز ہوئے اور جلوہ فروز ہو کے کہتے ہیں شہزادی آئی ہے، شہزادے کو دوں گا، حسین کو بلا کے لاؤ۔ کسے بلا کے لاؤ؟ حسین کو بلا کے لاؤ۔ جناب حضرت حسین آئے۔ حضرت عمر نے حضرت حسین کا نکاح شہربانوں سے پڑھایا۔ یہ وہی شہربانوں جو واقعہ کربلا میں ساتھ تھیں، یہ وہی شہربانوں جن کے بطن سے امام زین العابدین پیدا ہوئے، جن سے امامت چلی۔ مجھے کہنے دے امامت کی ماں کا نکاح عمر نے پڑھایا۔ غلط بتایا تجھے بتانے والوں نے، غلط بتایا تجھے بتانے والوں نے کہ او بڑی لڑائیاں تھیں، او بڑے فساد تھے، غلط بتایا۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا۔ اجازت میں چلا جاؤں جی، یا بھوک زیادہ لگ گئی ہے؟ مفتی صاحب نے اعلان جو کر دیتا ہے کہ دونوں کھانا سے دیں گے، میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا، قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ عمر منبر پہ جلوہ افروز ہو کے کہتے ہیں میں اس شہزادی کا نکاح حضرت حسین سے پڑھاؤں گا۔ علی نے بات مانی ہے نا بیٹے کے رشتے کے لیے، ہاں تبھی ہوتی ہے نا جب عمر کی بات کو مانا ہے۔ تجھے کہاں لوگوں نے بتا دیا کہ او بڑی لڑائیاں۔ سنیے حضرت فاطمہ، مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ نئے سننے والے زیادہ ایسا ہی ہے۔ حضرت فاطمہ جب سن بلوغت کو پہنچتی ہیں، حضرت علی کی طرف سے رشتے کی بات آتی ہے تو یہ رشتے کی بات حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی ترغیب پر آتی ہے۔ ترغیب دلاتے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کہ علی بھائی آپ رشتے کی بات کیجئے حضور سے۔ اور جب رشتے کی بات آئی پیارے آقا فرماتے ہیں علی رشتہ منظور ہے، لیکن آپ کے پاس حق مہر کے پیسے ہیں۔ آپ کے پاس گھر میں سامان بھی نہیں، آپ کے پاس حق مہر کے پیسے بھی نہیں، تو اس کا انتظام کیجئے۔ وہ جو آپ نے سنا کہ وہ جہیز کا، وہ جہیز نہیں تھا، جہیز نہیں تھا۔ اب اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے۔ کیا کروں یا رسول اللہ؟ پیارے آقا فرماتے ہیں علی آپ کے پاس کیا ہے؟ یا رسول اللہ ایک تلوار ہے۔ فرمایا اسے جہاد کے لیے رکھیے۔ اور کیا ہے؟ یا رسول اللہ زرہ، لوہے کی جیکٹ جنگ میں پہنی جاتی تھی، تیر روکنے کے لیے، تلوار روکنے کے لیے۔ فرمایا اسے بیچ کر آئیے۔ حضرت علی وہ بیچنے کے لیے باہر نکلے، سامنے سے حضرت عثمان آ رہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہ میں زرہ بیچنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے فاطمہ سے تیرا نکاح کرتے ہیں، لیکن حق مہر کے پیسے لے کے آ، اور گھر میں سامان بھی کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ گھر کا سامان مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے خواہ میں جہیز کا ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے نا، تو میں اس کے لیے زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں علی بھائی کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، اس کے کنڈے گننا شروع کر دو۔ وہ لوہے کے کنڈے
کنڈے ہیں، اس کے جتنے کنڈے ہیں اتنے درم عثمان کے کھاتے میں ڈال دیں۔ اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا، قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا، قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ تو چاہے جتنے مرضی تاریخ کے گند اٹھا لے، قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا، قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ اس کے کنڈے 400 ہیں، یہ لو 400 درم۔ حضرت عثمان نے دیے 400 درم، حضرت علی ادھر کو چلے، حضرت عثمان ادھر کو چلے، پھر آواز دی علی بھائی یہ کیا ہو گیا؟ یہ زرہ میری ہو گئی، پیسے آپ نے لے لیے، یہ لے لیے، پیسے آپ کے ہو گئے، زرہ میری ہوگی، اب یہ زرہ عثمان کی طرف سے شادی کا تحفہ لے جاؤ۔ یہ باتیں تجھے سنانے کے لیے کیوں نہیں ملتی؟ یہ باتیں سنانے کے لیے کیوں نہیں ملتی تاکہ فرقہ واریت دم توڑے؟ یہ باتیں سنانے کے لیے کیوں نہیں ملتی کہ ان میں آپس میں کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا حالہ نہ جائے گا۔ اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ، میرے ساتھ بول رہا، قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ یہی ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزمی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہو ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لا ابن زیاد ہو، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزمی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ضمیر کے آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہو، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ سنو اے وقت کے یزیدیو، سنو اے وقت کے یزیدیو، سنو اے شمر کے کسیدیو، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحبہ بھی حسین ہے، میرا صاحبہ بھی حسین ہے۔ نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین ہے۔ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور حسین اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا۔ بولنا میں اداروں کی خدمت میں عرض کروں گا، حکومت سے کہوں گا، ایسے افراد جو میڈیا پر آ کر قوم میں نفرت کے بیج بوئیں، قوم میں فرقہ واریت کو ہوا دیں، ان پہ پابندی ہونی چاہیے۔ اس ملعونہ نے حضرت ابو بکر پہ بکواس کیا، اگر ابو بکر صدیق نہیں ہے تو پھر دنیا میں صداقت کہاں؟ اس ابو بکر پر جس نے تن من تھن حضور پہ قربان کیا، وہ ابو بکر، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ ابو بکر وہ ہے جو پیارے آقا معراج پہ تھے۔ جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، جب پیارے آقا معراج پہ ہیں تو جبریل کو فرماتے ہیں، جبریل میں جب جاؤں گا تو میں جب یہ سناؤں گا تو کون مانے گا؟ کون مانے گا؟ کیونکہ پتہ تھا نا کیسی انہونی ہو گئی ہے، یہ کون مانے گا؟ جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ساری دنیا چھٹلائے گی، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اس کی تصدیق کرے گا۔
کون ابو بکر؟ امان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، وزیر محمد، مشیر محمد ابو بکر۔ کس قدر زہر بکا گیا میڈیا پر کہ اس نے اب حضرت ابو بکر کی دربار میں حضرت فاطمہ پیش ہوتی ہیں اور وہ وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ ارے ظالموں، میں اس جاہل عورت کو کہوں گا کہ اس ابو بکر پہ تو نے زبان درازی کی ہے۔ وراثت جب تقسیم ہوتی ہے تو بیوی جو ہوتی ہے اسے حصہ نہیں ملتا۔ کیا ابو بکر نے اپنی بیٹی کو حصہ دیا؟ پہلے تو عائشہ کو حصہ ملنا تھا، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ کو حصہ ملنا تھا۔ یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ بیوی کو حصہ نہیں ملتا۔ کیا ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو نہیں دیا اور حضرت عائشہ کو دے دیا، حضرت حفصہ کو دے دیا؟ اس قدر عجب زہر محض کھولا گیا صرف اس وکالت کے ڈھونگ میں معاشرے میں بدامنی کو پھیلانے کے لیے اس نے اپنی زبان کو کھولا ہے۔ حاکم وقت کو چاہیے، اداروں کو چاہیے کہ ایسی زبانیں بند ہونی چاہیے جو اس قوم میں فرقہ واریت کو ہوا دے، جو صحابہ کی توہین کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، جو اہل بیت کی توہین کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ میرا ایک جملہ توجہ سے سنیے گا، صحابہ جو نئے لوگ آئے ہیں سننے کے لیے میرا توجہ سے جملہ سننا، صحابہ حضور کے قدموں سے لگے ہیں، پیارے آقا کے قدموں سے لگے ہیں۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے جنہیں زیادہ بات سمجھ آ رہی ہے وہ بالکل یوں کر رہے ہیں اور میں ان کے لیے یہ کر بھی نہیں رہا ہوں یوں کریں یا یوں کریں، میں اپنے ایمان کے لیے۔ بعض دفعہ دکھ ہوتا ہے کہ انسان ہوں نا، بشری تقاضا ہوتا ہے کہ یار یہ وہ ہے اور یہ وہ ہے، یہ یوں کر رہا ہے، تو پھر ایمانی وہ جذبہ آ جاتا ہے کہ میں اس کے لیے تھوڑا کر رہا ہوں۔ صحابہ حضور کے قدموں سے لگے حضور کے کسی کی پروپیگنڈا میں آنے سے پہلے اتنی بات تو سوچ لیجئے، جو حضور کے قدموں سے لگے وہ تو ہمارا امام ہے، اور کیا کہنے ان کے جو آقا کے کندھے پر آ گئے۔ جو حضور کے قدموں سے لگے ہیں وہ تو ہمارے امام ہیں، اور جو آقا کے کندھے پر آ گئے ہیں، جن سے آقا پیار کرتے ہیں۔ فاطمہ کے بارے میں فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، عیا کے ماتھے کا تاج زہرا۔ فاطمہ اٹھائیے قاموس، اٹھائیے لغت، کیا معنی ہے فاطمہ کا؟ کیا معنی ہے فاطمہ کا؟ اٹھائیے قاموس۔ جدا کر دی گئی، علیحدہ کر دی گئی، الگ کر دی گئی، ہٹا دی گئی۔ یا رسول اللہ یہ کیا معنی بنتا ہے؟ الگ کر دی گئی، علیحدہ کر دی گئی، جدا کر دی گئی، ہٹا دی گئی۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ خود کہیں گے اپنے بارے میں، اگر اس جملے پہ چپ رہے تو خود اپنے بارے میں خود کہو گے یا رسول اللہ کیا معنی بنتا ہے؟ الگ کر دی گئی، ہٹا دی گئی، جدا کر دی گئی، علیحدہ کر دی گئی۔ آقا فرماتے ہیں یہ میری بیٹی فاطمہ بھی اور اس سے محبت کرنے والے بھی جہنم سے الگ کر دیے گئے، جہنم سے علیحدہ کر دیے گئے، جہنم سے ہٹا دیے گئے۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، مٹی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی ہم تیرے کمی زہرا، پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی یہ لمبی زہرا، یاد ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا، حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا۔ میری بات سمجھ بھی آئیے کون ہے؟ مت کسی کے کہنے پر نہ صحابہ پہ تنقید کا حصہ بنے
اور نہ اہل بیت پر تنقید کا حصہ بنے، جن کے متعلق اللہ فرمائے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ فرمائے لقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو آج اپنی عدالتوں میں کہے میں نے ابھی فائلیں کھولنی ہیں اس کی، تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری تو گھر میں بیوی نہیں سنتی، تو تو گھر میں بچوں سے مارے کھاتا ہے اور کھولنے بیٹھا ہے فائلیں صحابہ کی، آل بیت سے متعلق۔ خطیب سے جمعے میں سنتے ہو، ہر خطیب سے ہر جمعے میں سنتے ہو، آپ کو خطبہ سناتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ حضور کا یہ فرمان ہے اور مستند فرمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں، آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ، اور لوگوں تو ہنو رب دا واسطہ میرے صحابہ نو کچھ نہ کہنا۔ اس لیے نہ صحابہ پہ تنقید کا حصہ بنے، نہ اہل بیت پہ تنقید کا حصہ بنے، وہ دونوں کی نسبتیں حضور کے ساتھ ہیں۔ دونوں کی نسبتیں کن سے ہیں؟ حضور کے ساتھ ہیں۔ صحابہ بھی ایمان کا حصہ اور اہل بیت بھی ایمان کا حصہ ہیں۔ حضرت ابوبکر پر یہ تنقید محض ایک ڈرامہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق پر یہ تنقید محض ایک ڈرامہ ہے، صرف قوم کو فرقہ واریت کی ہوا میں ٹھونسنے کے لیے۔ ایک طرف اور ڈرامہ، کسی طرف ایک اور ڈرامہ۔ حضرت ابوبکر صدیق پیار فرماتے ہیں اہل بیت کے ساتھ۔ گلی میں حضرت حسین آ رہے ہیں، اسے چوما، حسین کو اٹھایا۔ صحابی پوچھتے ہیں حسین کو چوم رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے اس چہرے کے اوپر نبوت کے لبوں سے بوسہ ہوتے دیکھا ہے۔ اور جب حضرت فاطمہ بیمار ہوتی ہیں، حضرت ابوبکر کی اہلیہ اسماء بنت امیس تیمارداری کرتی ہیں۔ اگر حضرت فاطمہ بیمار تھیں تو عیادت کے لیے اسماء کو کیوں آنے دیا گھر میں؟ اگر حضرت فاطمہ ناراض تھی حضرت ابوبکر سے تو حضرت فاطمہ کا جنازہ حضرت علی نے ابوبکر سے کیوں پڑھوایا؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ مت اس تنقید کی باتوں کا حصہ بنیے۔ صحابہ بھی ایمان کا حصہ اور اہل بیت بھی ایمان کا حصہ ہیں۔ صحابہ اور حضرت ابوبکر نے اس نے بکواس کی کہ حضرت ابوبکر نے کہ دربار میں حضرت فاطمہ پیش ہوئی اور حضرت ابوبکر نے حصہ نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر 2 سال خلیفہ رہے، پھر حضرت عمر آئے، پھر حضرت عثمان آئے، پھر کون آیا؟ حضرت علی نے حصہ کیوں نہیں دیا؟ حضرت فاطمہ تو دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، فاطمہ کے بیٹے تو تھے، حضرت حسن نہیں تھے، حضرت حسین نہیں۔ 7.5 سال حضرت علی کا دور ہے، حضرت علی نے نہیں دیا باغ فتح۔ اگر یہ جرم حضرت ابوبکر کا ہے تو پھر تو حضرت علی کا بھی ہے معاذ اللہ۔ کیسی ڈرامے بازی ہے، صرف قوم کا ایمان تباہ کرنے کے لیے، قوم کے عقائد خراب کرنے کے لیے۔ میں بہت وقت ہو گیا، 10 منٹ اوپر، میں پھر کبھی آیا تو تفصیلی باتیں ہوں گی۔ اس وقت میں 2 جملے صرف عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں نہیں دیکھ رہا ہوں، بولو اللہ کے لیے بولو، نہیں بولنا ہے تو نہ بولو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام جناب محمد الرسول اللہ کا ہے، سب سے بڑی ہستی میرے آقا کی ہے۔ میرے آقا جیسا کوئی ایک نبی کیا ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تب بھی میرے آقا کے مقام کو نہیں پہنچے۔ سمجھ آیا نہیں آیا؟ سب سے بڑا مقام کس کا؟ سب سے بڑا مقام اللہ، پھر اللہ کے بعد ساری کائنات سے بلند ہستی پیارے آقا کی ہے، پھر صحابہ اور اہل بیت جن کی نسبت حضور کے ساتھ ہیں، وہ ایمان کا حصہ ہیں، وہ معیار حق ہیں۔ اہل بیت معیار حق ہیں، صحابہ معیار، اللہ کا ایک ایک سچا ولی معیار حق ہے۔ اللہ ہمیں اہل بیت سے محبت کی توفیق دے، صحابہ سے محبت کی توفیق دے، اور ایک ایک اللہ کے سچے ولی کی اطاعت کی توفیق دے، اس سے محبت کی توفیق دے۔ فرقہ واریت پہ لعنت بھیجتے ہوئے قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیے،
قرآن و سنت کے ساتھ چمٹ جائیے، اہل حق کے ساتھ چمٹ جائیے، مت کسی تفرقہ بازی کا حصہ بنیے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔